ناظرین السلام علیکم۔ 21ویں صدی ہے، باقی تمام چیزیں اب ماشاءاللہ ماڈرن طریقے سے ہم ان کا یوزیج کر رہے ہیں۔ موبائل ہے، جہاز ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، تو صحت کے معاملے میں بھی اب ہم آگے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے لو دی نوز کانفرنس، جس کی آپ فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں، فلپائن میں ہوئی، جہاں پر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ آئی ریپرزینٹ پاکستان ان منیلا لو دا نوز کانفرنس۔ اب لو دا نوز کانفرنس کا مین تھیم تھا، بڑے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے تھے 60-70 ملکوں سے، خاص طور پر جاپان سے کافی سارے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ناک جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے، اتنا رولا ہی کیونکہ جی ناک بند رہتا ہے۔ اب اگر ناک کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا بند ہو تو وہ میں الرجی کا سائن ہوتا ہے۔ بعض اوقات ناک مستقل بند ہوتا ہے، ناک میں گروتھ ہو جاتی ہے، اللہ رحم کرے۔ ناک کے جو کینسر کی رسولیاں ہیں وہ بھی ناک کو بند کر سکتی ہیں، لیکن ناک کی ہڈی جو عام ایک مسئلہ ہے، بچہ ہے بچپن میں کھیلتے کودتے گر جاتا ہے، ٹرامیٹک ڈی این ایس ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہڈی ایسے ہوتی ہے، اب وہ جب ایسے ہوگی جیسے موٹر وے پہ جو ڈیوائڈر ہے وہ ایسے ہو جائے گا تو ایک طرف سے ٹریفک کھلی جائے گی، دوسری طرف سے وہ ٹکرا کے جائے گی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے سائنوسائٹس ہونا شروع ہوگا۔ اب وہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ اب وہ 18 سال والا پرنسپل کو چھوڑے، اب 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، لیس دین دیٹ 18 میں بھی ہم ایک درکت چھوٹا پروسیجر جس کو ہم سیپٹوپلاسٹی کہتے ہیں وہ کر کے اس کی ناک کی ہڈی کو سیدھا کر دیں تاکہ اس کا پیسج کھل جائے۔ اب ناک کی ہڈی کا پیسج کھولنا کوئی مذاق نہیں، یہ پلاسٹک ریپیئر کرنی ہوتی ہے، یہ مطلب کافی سینسیٹیو اور کافی ایک جو کہتے تھے سوفسٹیکیٹڈ قسم کی سرجری ہے۔ اسی طرح ناک کی اوپر سے شیپ خراب ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے رائنوپلاسٹی ہے، اور دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں، سیپٹو رائنوپلاسٹی۔ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے اندر سے، اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ساتھ اوپر سے جو شیپ ہے اس کو رائنوپلاسٹی کہتے ہیں۔ اندر کا جو سیپٹم ہے اس کو سیپٹوپلاسٹی کہتے ہیں، وہ بھی ادھر ٹیکنیک بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کانفرنس ہماری واشنگٹن ڈی سی میں تھی ناک کے اوپر۔ بھئی وہ قومیں ہیں جو ناک کے لیے کام کر رہی ہیں، ہمارے تو یہاں پر اور چیزوں میں رولوں میں گزر گئے اور گزرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ٹیکنالوجی میں آگے اسی لیے ہم سے آگے چلے گئے کہ انہوں نے پازیٹیولی سوچا کہ انسان کی صحت، ہیلتھ از ویلتھ، دنیا میں اگر دنیاوی چیزوں میں اگر کوئی دولت ہے تو وہ انسان کی صحت ہے۔ تعلیم بھی بعد میں، صحت ہوگی تو تعلیم کام آئے گی، وہ کاغذ کا ٹکڑا کام آئے گا۔ یہ دنیا کے جتنے رشتے ہیں یہ بھی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جس دن آدمی کی صحت اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، تمام اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے میو اسپتال میں ایک طویل عرصے کام کیا، میں نے بڑے بڑے سیریس مریض دیکھے، کوئی مہینہ پڑے رہے، کوئی 2 مہینے گلے کے کینسر کے مریض پڑے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے جو اٹینڈنٹ ہوتے تھے وہ کم ہوتے جاتے تھے۔ پھر بڑی بات ہے اگر اس مریض کی ماں زندہ ہوتی تھی، یہ میرا ایک تجربہ ہے، وہ آتی رہتی تھی، باقی کہ نہیں یار چھٹے پڑے ہوں، ڈاکٹر صاحب وہ پوچھتے تھے ڈاکٹر صاحب نے کل مرنا ہے۔ اس حد تک کے لوگ ظالم ہیں، یہ میں آپ کو حق بتاتا ہوں۔ یعنی یہ آپ کی صحت آپ کی بہت بڑی دولت ہے، اب اس کو آپ نے بچانا ہے، اور اس میں جو ناک کی ہڈی کا جو خاص طور پر رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عام آدمی کہیں جی پتہ نہیں کہ ناک کی ہڈی کی ہے، تو جو تو پتہ جی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی یا لات کی ہڈی ٹوٹ گئی، ناک کی ہڈی کے لیے تو ان کے پاس نہ بجٹ ہے، نہ ان کے پاس توجہ ہے، نہ ان کی کوئی کیا کہتے ہوتے ہیں پرائرٹی ہے۔ حالانکہ ناک جو انسان کی خوبصورتی میں 80% رول ناک کا ہے۔ ناک ذرا آگے سے پینا ہو جائے، ڈیش بورڈ انجری ہو جائے، جیسے یہ میرا ہاسپٹل جو جے روڈ پہ ہے کریڈٹ کالج کے سامنے، اتنے مریض آتے ہیں وہاں پر، یہ اتنی کاریں موٹریں ہیں، لاکھوں کی تعداد سے جا رہی ہیں آ رہی ہیں، درال کر کے ایک دوسرے میں لگتے ہیں، اور جو سامنے بیٹھا بندہ وہ ڈیش بورڈ کے اوپر، ڈیش بورڈ انجری، لڑائی ہوئی، یہ مکہ ادھر لگا، ناک ٹیڑھا، ناک ادھر سے ڈسپلیس فریکچر ہو گیا، وہ ہڈی ڈسپلیس ہو کے دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ تو ناک کا جو خیال کرنا ہے، اور ساتھ طور پر یہ کرکٹ کی جو اتنا اب ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا میں بھی، اور خاص طور پر اب وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کی بال آتی ہے ڈل کر کے ناک کے اوپر بجتی ہے، اکثر مریض آتے ہیں میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب اسی لنگ رہے سی جی فلانی جگہ تو جی شادمان جو گزرے ہیں، کرشن نگر جو گزرے ہیں، یہ ہمارے علاقے جہاں پر گلیوں میں بچے بھی ٹھیک ہے، اب ان کے پاس اتنے گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک میں آپ کو ذمہ داری سے بتاؤں گا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی کو عام نہ لیں، پراپرلی یہ سیٹ ہونی چاہیے، اگر وہ غلط سیٹ ہو گئی ساری زندگی کے نالج پہ جائے گا۔ یہ جو ہے ہماری واشنگٹن کی کانفرنس، اس کو بھی میں آپ کو ضرور ذکر کروں گا۔ ناک کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ناک کے لیے دونوں چیزیں، کاسمیٹیکلی بھی یہ ٹھیک ہونا چاہیے، شوڈ گڈ لک گڈ۔ میں نے کئی آپریشن کیے ہیں، بے شمار بچیوں کی دعائیں لی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، ان کا ناک ہم نے خوبصورت بنایا، وہ بچیوں کی شادیاں ہو گئیں،
بعد میں پھر وہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے لیے تحفے طائف بھی لے کر دیکھے تحفے طائف کی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ہمیں دنیا میں مجھے اعزاز دیا کہ میں نے انڈیا میں جا کے 5ویں سال کی NT کانفرنس دلی میں جو ہوئی اور 5000 جو ڈاکٹر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے ENT کے اسپیشلسٹ, اور ان کے یہ جو جہاں میں افتتاح کر رہا تھا ان کے وزیر صحت راما داس, میڈیکل کور جو ہے اس کے ایڈمرل VK سنگھ, پھر پروفیسر راکیش نیپال سے, ساؤتھ ایشیا کے مین ڈاکٹر میرے ارد کھڑے ہیں, میں ان کا افتتاح کر رہا ہوں. یہ کسی مریض کی دعا لگی جس کا ناک ہم نے بچیوں کی شادیوں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے, جب ذرا ناک ایسے ویسے ہو وہ بیچاروں کے لیے پرابلم آ جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گی یہ فیسلٹی ہے. ناک کی ہڈی سے جو کاسمیٹک کے علاوہ دوسرا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بیرا پن پر. اب بیرا پن میں یہ ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, ڈیفنس از اے بگ پرابلم, میجر ڈسیبلٹی ہے. اس کو ہم نے ناک کی ہڈی کو بر وقت کرنا ہے, ناک کے پیچھے جو دودھ ہے ایڈینائڈس اس کو پراپر ریموو کرنا ہے تاکہ بچہ بہرا نہ ہو. اور ویسے بھی اگر بہرا پن ہے تو اس میں ہم نے یہ اعلیٰ سماعت بر وقت لگا کے, یہ اعلیٰ سماعت جو ہے یہ اگر کسی بھی بچے کو جلد سے جلد, پہلے 2 سال تھا جب میں نے جو پہلی کانفرنس کرائی, یہ دیکھ سکتے ہیں فوٹو, جب ضیاء الحق صاحب آئے تو اس وقت 2 سال تھا, 81 کی بات. پھر یہ میں نے 90 میں کانفرنس کرائی جس میں وسیم سجاد صاحب جو چیئرمین سینٹر تھے وہ چیف گیسٹ تھے, PC ہوٹل میں آئے تھے. اس وقت پروفیسر PW البرٹی, ان کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو, انہوں نے ایڈوائز کیا کہ بھئی آپ 6 ماہ پہ لے آئیں. آہستہ آہستہ وہ کرائٹیریا کم ہوتا گیا کہ 6 ماہ کی عمر میں اگر آدھا لگ جائے اعلیٰ سماعت بچے کو تو بہت بہتر ہے. اور اب لیٹسٹ یہ ہے کہ جو گائنی کے اچھے ہاسپٹل ہیں وہاں پر Day 1 پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, Day 1 پہ لگ جائے وہ اس سے بھی بہتر ہے. جب یہ لگ جائے اس کے ساتھ تھوڑی سی اسپیچ تھراپی ہو, بچہ سنے گا اور بولے گا اور معاشرے کے لیے ایک ایکٹیو فال, وہ ایک شہری بنے گا, نہ کہ وہ بیچارہ کنو ڈورا ہوئے تو اس کے لیے ایک مسئلہ مسائل ہو. تھینک یو ویری مچ.